آباد میں جو کل عورتوں کا دن منایا گیا ہے، تو جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ملک کی تہذیب اور ہمارے تمدن کو پامال کیا ہے، اور جس طرح انہوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے، بے حیائی اور فحاشی کا، اور ایک مادر پدر آزاد معاشرے کا انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے پوری قوم تشویش میں مبتلا ہے۔ اگر بے حیائی اور فحاشی کے مناظر ہیں تو کل تو پورا میڈیا اس سے بھرا ہوا تھا، اور جس قسم کے وہ خط بھی لکھے ہوئے ہیں میں تو نہیں بیان کر سکتا یہاں آپ کے سامنے، اور وہ بینر لیے کھڑے تھے اور دنیا کو دکھا رہے تھے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ وہ دل کے مریض ہیں۔ میڈیکل بورڈز کہتے ہیں کہ ان کو دل کا مسئلہ ہے، اور یہاں ان کو کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں نہیں لے جایا جا رہا کہ جہاں ان کے دل کا علاج ہو سکتا ہو، اور نہیں بیرون ملک ان کو جانے کی اجازت دی رہی ہے۔ اس کو بھی ہم ایک ریاستی جبر سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ ایک ایسا ادارہ کہ جن کو تشکیل ہی اسی لیے دیا گیا ہے کہ وہ سیاسی انتقام لے گی لوگوں کے ساتھ، اور احتساب کے نام پر لے گی، تو احتساب کے نام پر انتقام لینا، عدل کے نام پر جبر کرنا، یہ چیزیں جو ہیں دنیا قبول تو نہیں کر سکتی ان چیزوں کو۔ یہ کہنا کہ آپ جو ہیں سیاست کر رہے ہیں، پھر یہی دعا کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہی بیماریاں عطا کر دیں تاکہ پھر بھی وہ جیل کے اور اسپتال کے بستروں میں سیاست کر سکیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ مذاق ہے یہ تو۔ ہمارے جو احتجاج ہیں یا ہماری جو تحریکیں ہیں وہ اپنے مقاصد تک محدود رہتی ہیں، وہ نہ ریاست کے خلاف ہوتی ہیں، نہ ریاست کے لیے کوئی نقصان کا باعث ہوتی ہے، نہ پبلک کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے، نہ وہ اضطراب پیدا کرتی ہیں، نہ وہ ملک و قوم کا سکون خراب کرتی ہیں۔ جب بھی ملک و قوم کا سکون خراب ہوا ہے تو حکومتی ہتھ کنڈوں سے ہوا ہے۔ ہماری تہذیب کا تحفظ یہ آئین کا تقاضا ہے، ختم نبوت کا تحفظ یہ آئین کا تقاضا ہے، ناموس رسالت کا تحفظ یہ آئین کا تقاضا ہے، قرآن و سنت کی بات کرنا یہ آئین کا تقاضا ہے۔ لہٰذا یہ عجیب ریاست ہے کہ جس کا ایک آئین ہے، اور آج آئین کی نفی ہو رہی ہے۔ جو آئین کی نفی کرتے ہیں وہ ملک کے وفادار، اور جو آئین کی سے وفاداری کی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں ان کو ایک غدار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم تو یوں محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے ہماری یونیورسٹی بیٹھ جائے گی، اور اس وقت وہ جیسے نزع کی حالت میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم پورے ملک کو دیکھیں تو پہلے آپ اپنی یونیورسٹی کو دیکھ لیں، جو اس کا حال ہے وہ تقریباً پورے ملک کا حال ہے۔ جو پارلیمنٹ میں موقف اختیار کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہادری دکھائی ہے، اس میں اس پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم ایسی پسپائی اختیار کر لیں کہ جس میں ہماری تھوڑی سی عزت بھی رہ جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جو ہمیں ایک بیک فٹ پہ ہمیں لے جا رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں پاکستان کسی اپنے ایک دوست ملک کی بھی حمایت حاصل نہیں کر سکا ہے، اور صرف ترکی نے بھی اس پر اگر صرف وزیر خارجہ کی سطح پر ایک مثبت رد عمل ہمارے حق میں دیا ہے، باقی کسی ملک نے بھی ہمارے حق میں کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے ہم نے فوجی کو یا پائلٹ کو واپس کیا ہے، میرے خیال میں یہ خود ایک اعصابی شکست خوردگی کی علامت ہے۔ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن جب انہوں نے حملہ کیا اور ہم نے جہاز گرا دیا اور اس کا پائلٹ ہمارے قبضے میں آ گیا، تو پھر اس کو اس طرح چھوڑنا کس ضابطے کے تحت؟ کہتے ہیں جی جنیوا کنونشن کے تحت۔ جنیوا کنونشن کے پہلے یہ تو واضح کرو کہ واقعی وار ڈکلیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر وار ڈکلیئر نہیں ہوا تو یہ پی او ڈبلیو کیسے بنا؟ کس بنیاد پر آپ نے اس کو واپس کیا ہے؟ کیا ان سے آپ نے ضمانت لی ہے؟ وہ تو اس کے بعد بھی تنزل آ رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں وہاں پر۔